السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ واقعہ کی فضیلت تو آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سورہ واقعہ قرآن کی ایک ایسی صورت ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی رزق کے تمام مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ رزق کا ٹینشن ہی ختم ہو جاتا ہے، گھر سے بے برکتی دور ہو جاتی ہے، فقر و فاقہ تنگ دستی بھاگ جاتی ہے اس کے پڑھنے سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصب فاقة ابدا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے۔ عمل الیوم واللیلہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصب فاقة ابدا، جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے وہ کبھی بھی فاقے کی حالت تک نہیں پہنچتا۔ اور آگے خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، سنیے، فرماتے ہیں کہ وَقَدْ أُمِرْتُ بَنَاتِي أَن يَقْرَأْنَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ۔ خود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ تو سورہ واقعہ رات کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی رزق کے تمام مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ یہ جو گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے، رزق کا مسئلہ ہوتا ہے، بندہ پریشان رہتا ہے کہ یہاں سے کماؤ وہاں گم ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا، آپ کی جو ہے پریشانی مزید بڑھتی رہتی ہے اور گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، فقر و فاقہ تنگ دستی جو ہے اس نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، تو سورہ واقعہ رات کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس پریشانی سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ تو اتنی بڑی فضیلت ہے اس سورت کے پڑھنے سے، تو آپ یہ سورت ہر رات کو پڑھا کریں۔ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سورت کیا دیکھ کر پڑھنا چاہیے یا نماز میں بھی اس سورت کو پڑھ سکتے ہیں؟ اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سورہ واقعہ کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی فقر و فاقہ تنگ دستی تو دور فرماتے ہیں، لیکن یہ سورت ہم دیکھ کر پڑھیں یا اس کو ہم نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں؟ تو ہم اگر احادیث کو دیکھیں تو حدیث کے اندر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصب فاقة ابدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے۔ اب حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا ہے کہ رات کو پڑھے، یہ نہیں فرمایا دیکھ کر پڑھے یا نماز میں پڑھے، یہ نہیں فرمایا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹیوں سے یہی فرمایا کہ ہر رات کو پڑھا کرو۔ تو احادیث کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً رات کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، نماز میں پڑھنے کا یا دیکھ کر پڑھنے کا یا زبانی پڑھنے کا کوئی قید اس میں موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر کسی بھائی کو یاد نہیں ہے تو وہ دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، اور اگر کسی بھائی کو یاد ہے وہ زبانی پڑھنا چاہے تو زبانی بھی پڑھ سکتا ہے، نماز میں پڑھنا چاہے تو نماز میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ مثلا مغرب کے بعد پڑھنا چاہے تو اوابین کی نماز جیسے وہ پڑھتا ہے تو اوابین کی نماز میں اگر سورہ واقعہ پڑھنا چاہے تو یہ بھی صحیح ہے۔ اسی طرح اگر تہجد کی نماز میں پڑھنا چاہے تو اس میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ سورہ واقعہ آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور نماز میں اگر پڑھنا چاہے تو آپ نماز میں بھی سورہ واقعہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی فضیلت آپ کو مل جائے گی۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر سے بے برکتی کو دور فرمائیں گے، آپ کے رزق کا مسئلہ حل فرما دیں گے، فقر و فاقہ اور تنگ دستی سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری باتیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو دے دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔